حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد بھی معاف نہیں کیا گیا. چاروں طرف سے کافر کھڑے ہو گئے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگے باندھو، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ میں، آپ کے جسم کے ساتھ میں یہ نبوت کی یونیورسٹی کا پہلا جو طالب علم تھا امیر حمزہ، جس کا جسم عطر شہادت کے بعد بھی اللہ کے راستے میں مزید قربانیاں دیتا رہا. آپ کے جسم عطر کی بے حرمتی کی گئی، آپ کی ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کا جگر نکالا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے مارے گئے، دانت توڑے گئے، زبان کاٹی گئی، آپ کو مسلا کیا گیا، آپ کی شرمگاہ کاٹی گئی، آپ کے پیر کاٹے گئے، آپ کی انگلیاں کاٹی گئی. یوں اس طرح سے اس شہید اعظم کے جسم کے ایک ایک حصے نے شہادت کا حق ادا کر دیا. تاجدار اس کی شاید دیکھ کر دنگ رہ گئے. ملائکہ میں ایک دھوم مچ گئی. ذرا سوچیں اس بھتیجے پر کیا بیتی ہوگی جس کا چچا اس کے سامنے 11 ٹکڑوں کے ساتھ میں شہید ہو. ذرا سوچیں. آج سنا آپ نے بشر بازی لے گیا، بے گور و کفن لاشا وادی احد میں آدمیت کا بول بالا کر گیا. وادی احد خون شہید سے مشکبار ہو گئی، جن گردنوں میں حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ہار بن کے لٹکے. یا تو وہ گردن خدا کے حضور ہمیشہ کے لیے جھک گئی، یا ہمیشہ کے لیے شکست کھا گئی، مار کھا گئی، نار کھا گئی، اہل حق کے ہاتھوں کٹ گئی. خدا کے حضور گردنیں جھک گئی تو بھی حضرت حمزہ کی جیت، اہل حق کے ہاتھوں کٹ گئی تو بھی حضرت حمزہ کی جیت. زندہ رہا تو حق کا بول بالا، شہید ہوا تو بھی حق کا بول بالا. کہنے والا کہتا ہے زندہ یہ ہار گلے میں نہ ڈال، گلا حق کے سامنے ہار کھا جائے گا. یہ ہار گردن میں نہ ڈال، یہ گردن حق کے سامنے جھک جائے گی. یہ پھولوں کا ہار نہیں، یہ سونے کا ہار نہیں، یہ چاندی کا ہار نہیں، یہ حمزہ کی کٹی ہوئی زبان کا ہار ہے. یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی بوٹیوں کا ہار ہے. یہ حمزہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کا ہار ہے. یہ حمزہ کے کٹے ہوئے جسم کا ہار ہے. یہ حمزہ کے جگر پاروں کا ہار ہے. یہ ہار تیری اکڑی ہوئی گردن کو خدا کے حضور جھکا دے گا. یہ ہار تیری انگشت شہادت کو کلمہ توحید کے لیے اٹھا دے گا. یہ ہار تیری زبان پر توحید اور رسالت کے نغمے اور توحید اور رسالت کی صداقت جاری کرا دے گا. یہ ہار تیرے مغرور جسم کو رکعوں و سجدہ کی تصویر بنا دے گا. یہ ہار تیری ہار ہے اور حمزہ کی فتح ہے، کامیابی ہے، خدا کی نصرت اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا اعلان ثابت کرتا ہے، اور بالآخر تجھے دامن توحید و رسالت میں لے آئے گا. زمانہ جانتا ہے شہید اعظم سیدنا امیر حمزہ کا خون رنگ لایا اور ہندا کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں اپنے آپ کو جھکانا پڑا اور آپ کے دامن رحمت میں ہی پناہ لینی پڑی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے خاتمہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آیت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کے بارے میں حکم دیا کہ میرے چچا کی لاش کو تلاش کرو.
حضرت علی رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ کے پاس پہنچے، ان کی صحت و حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ واپس آ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی لاش مبارک کو دیکھا تو کان اور ناک کٹے ہوئے، پیٹ اور سینہ چاک ہے، پیٹ میں بھی زخم ہے، پیٹ کے اندر سے چیر دیا گیا، سینہ کو نکال لیا گیا، جس میں مبارک جگہ جگہ سے زخمی ہے، چور چور ہے، زخموں سے نشور ہوا ہے، پورے جسم پر زخم ہے، پورے جسم کو زخمی کر دیا گیا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا، فرمایا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، جہاں تک مجھ کو معلوم ہے تم بڑے ہی صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں غم نہ ہوتا، ملال نہ ہوتا، تو میں تم کو اسی طرح چھوڑ دیتا۔ تاکہ درندے اور پرندے تم کو کھاتے، پھر قیامت کے دن تم انہی کے پیٹ سے نکلتے، انہی کے شکم سے اٹھتے۔ اور اسی جگہ کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تو آپ کے بدلے 70 کافروں کو میں مسلح کروں گا، 70 کافروں کی میں شرمگاہ کاٹوں گا۔ عرش سے آواز آئی، میرے محبوب کیا کہتے ہو؟ کیا کہا؟ 70 کا مسلح کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، مختار کل میں ہوں، حکم میرا چلے گا۔ غم اور غصہ اپنے مقام پر ہے اور شریعت مطہرہ اور دین اسلام اپنے مقام پر ہے۔ فوراً قرآن اترا، آواز آئی، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور اگر تم صبر کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ البتہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کہ صبر کرنے والوں کے لیے یہی ہے۔ اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا محض اللہ کی امداد اور توفیق سے ہے، اور نہ آپ ان پر غمگین ہو اور نہ ان کے مکر سے تنگ دل ہو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو ذرا غور کریں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو آپ رو پڑے، روتے روتے آپ کی ہچکی بند گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہیدوں کے سردار اللہ کے قیامت کے دن حمزہ ہوں گے۔ آپ اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، زمین پر صحابہ رونے لگ گئے۔ آج تجھے تو اکڑ ہوتی ہیں، بڑا اکڑا رہتا ہے رات دن، اس کے سوا اور کیا ہے تیرے؟ میرے محبوب کے سامنے چچا کے 11 ٹکڑے، دل پر کیا بیت رہی ہوگی ذرا سوچیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب تمام شہداء کو اکٹھا کر کے ان کی شہادت کی گواہی لی جائے گی، تو کسی کی شہادت کی گواہی
مسجد کا محراب دے گا، کسی شہید کی گواہی ممبر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کا گواہ حجر و شجر ہوگا، کسی کا گواہ میدان کربلا ہوگا، کسی کا گواہ جنگ تبوک کا موقع ہوگا، کسی کا گواہ جنگ بدر کا موقع ہوگا۔ میں قربان جاؤں حمزہ تیری شہادت اعلیٰ پر کہ تیری شہادت کا گواہ تاجدار رسالت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حمزہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی میرے محمد نے دی ہے۔ میرا محمد رسولوں کا سردار ہے اور میرا حمزہ شہیدوں کا سردار ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کے تمام شہیدوں کی سرداری کا لقب آزاد صرف اور صرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوگا۔ آپ کے سوائے خطاب کسی کے لیے سر نہ سجتا ہے، نہیں جائز ہے۔